بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، فیملی کا چینل ہے، اور یہ ریلائبل اور بہت ہی ایکسپیرینس قسم کی چیزیں ہم بتاتے ہیں، اس میں فیکٹس بتاتے ہیں، شرعی چیزیں بتاتے ہیں، اور ہم لوگ کو اسلامی بینک کے بارے میں انہوں نے کوئی رٹس وغیرہ کی ہوئی تھی فیڈرل کورٹ میں، جس کے بارے میں میرا خیال میں دسمبر 2027 کو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ پورے ملک میں پھیلانا ہے۔ تو جی شہزاد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ریٹ وغیرہ کی ہے اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے تفصیل بیان کر دیں، مختصر بتائیں کہ کیا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت۔ ایک تو ریٹ پہلے تھی جو کہ انہوں نے آرڈر اپریل 2022 میں کر دیا، جس کے تحت کہ اب 2027 تک کا ٹائم ہے۔ پہلی آپشن تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ جو ہم نے ریٹ فائل کی تھی وہ ہمیں واپس لینی پڑ گئی تھی۔ اس بیس پہ انہوں نے کہا جی ہم چونکہ اس کو کر چکے ہیں فائنل، اب آپ ہمارے پاس 2027 کے بعد آئیے گا۔ میرا ان سے پوائنٹ یہ تھا کہ جو ججمنٹ آپ نے 2022 کی ہے اس کے تحت آپ اسلامک بینکنگ کو تو پروموٹ کر رہے ہیں، آتھورائز کر رہے ہیں، لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر جو حلال چیزیں نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دوسرے لفظوں میں اسلامک بینکنگ کو حلال بینکنگ کیسے کنورٹ کرنا ہے تو ہم ٹرو حقیقت میں ہم سود سے جان چھڑا پائیں گے۔ تو انہوں نے بہت اور یہ مقبول جان صاحب بھی ساتھ تھے، ہمارے یونس میو صاحب لائر بھی تھے، ایکسپلائٹ بھی کیا، تھوڑا پش بھی کیا ہمیں کہ ہم یہ اپیل واپس لے لیں۔ جی۔ اب یہ تو ہم نے اپلیکیشن واپس لے لی، لیکن دوسری طرف وہ جو ججمنٹ انہوں نے کی ہے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں 2 درجن اپیلیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ آرڈر جو ہے یہ صرف ایک سیٹ کو بینیفٹ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہے اسلامک بینکنگ، اور سپریم کورٹ نے یہ اسٹیٹ بینک کو اجازت دے دی ہے کہ اسلامک بینکنگ کا لیبل لگائیں، شریعہ کمپلائنس کا ایک انکمپلیٹ فتویٰ لیں تو آپ جو مرضی کر لیں۔ انکمپلیٹ فتویٰ کا کیا مطلب ہے؟ سر انکمپلیٹ فتویٰ یہ ہے کہ جی میں اگر 4 آیات کے مطابق میں یہ کام کرتا ہوں اور 4 آیات اس کام کے منافی ہیں، تو جو آیات اس کام کے منافی ہیں ان کو میں اگنور کر دیتا ہوں، اور جو آیات میرے حق میں ہیں میں اس کو لے کے ایک فتویٰ ایشو کرا دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، میرا خیال میں وہ تو کجبیسی کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کسی جگہ پہ بھی۔ یہ تو انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ تعویل جو بھی چیزیں کی ہوئی ہیں سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ باہر کے اگر سپریم کورٹ میں کچھ اپیلز ہیں تو وہ چلتی رہیں گی، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ یہ انہوں نے بالکل ہمارے حلق سے یہ اسلامی بینک سے اتار دیں گی۔ سر بیسیکلی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو پچھلی ہسٹری میں اگر چند دن پچھلے 8 سالوں میں ہم نے 30 ٹریلین کا قرض اتارنے کے لیے 238 ٹریلین روپی پے کر دیا، لیکن 30 ٹریلین کا قرض پے نہیں ہوا بلکہ وہ بڑھ کے 90 ٹریلین ہو گیا۔ اچھا، یعنی کہ 90 خرب قرض ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو، سود کا سسٹم اسی طرح پروموٹ ہو رہا ہے۔ وہ آپ بات صحیح ہے، وہ تو اولیاء مقبول جان نے یہی کہا نا، کہ جب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ انگلینڈ میں جو اسلامی بینک کو انسٹرکشن گئی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسلامی بینکنگ کین ناٹ گیو لونز آن پروفٹ اینڈ لاس بیسس، کیونکہ کوئی بینک جو ہے وہ نقصان برداشت کرنے کا مجاز نہیں ہے، نہ ہی اسے ہونا چاہیے۔ لہٰذا آل اسلامک بینکس آپریٹنگ ان UK شوڈ فالو دا بیس ریٹ آف بینک آف انگلینڈ۔ وہی یہ کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کا سارا جو قائبور ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ سر IMF ایک رپورٹ ہے پاکستان پہ 2004 میں انہوں نے ایشو کی تھی، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ اسلامک بینکنگ ان سبسٹینس کنونشنل بینکنگ ہی ہے۔ اچھا، کنفرم کر دیا، وہ کنفرم کر دیا، اور اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو پروموٹ کریں پاکستان میں، اور اسٹیٹ بینک کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی کہ اس کو آٹونومس کریں تاکہ یہ کھل کے کام کر سکے۔ وہ جو 2004 کی رپورٹ ہے وہ 2021 میں جو امینڈمنٹ آرڈر آیا اس کے مطابق انہوں نے 2004 کے ٹارگٹ 2021 میں اچیو کر لیے کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان آٹونومس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے ڈائریکٹر جو گورنر ہے 4 ڈائریکٹر وہ رکھے گا، چونکہ گورنر کے پاس پاور ہے 4 ڈائریکٹر گورنر کے اور 4 گورنمنٹ کی طرف سے، ایک بیوروکریٹ ہے، باقی منسٹری آف فائنانس کا، تو یہ 4 اور ہیں، تو پاور آ گئی گورنر کے پاس۔ اب 1 مین شو وہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی کے پاس اتھارٹی ہے ڈیٹ مینجمنٹ کی، کرنسی ویلیویشن مینجمنٹ کی، اور یہ دونوں پاور اس کے پاس آئی ہیں پبلک ڈیٹ ایکٹ 1944، گوروں نے جانے سے پہلے 1944 میں پبلک ڈیٹ ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور آنے والے پاکستانی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا، اس کے تحت ایک ہی رول ہے
کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب چاہے جس طرح چاہے سود پہ پیسے اکٹھے کر سکتے. آپ عوام کو کیا جو پبلک ہے جس طرح یہ بچے ہیں یا باقی اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی کامن بزنس مین ہے وہ اس میں کیا کرے؟ سر اللہ کے ساتھ جنگ میں اگر ہم نے انگیج رہنا ہے تو ان کی پالیسیوں کو من و ان مانتے رہیں اور آگے چلتے رہیں. ٹھیک. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ میں سے باہر نکلنا ہے تو ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھانی ہے کہ ڈیٹ ایکٹ 1944 یہ فراڈ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسلامک بینکنگ ایک فراڈ کے تحت کر رہا ہے اور یہ فراڈ ہم پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سر جی دیکھیے میں ایک عام آدمی ہوں, میرے پہ 30 روپے قرضہ تھا, 25 سے 30 روپے. میں نے پچھلے 8 سالوں میں 238 روپے پے کیا ہے. اچھا. لیکن 30 روپے قرضہ سیٹل نہیں ہو سکا. 30 کے اگینسٹ 30 کے اگینسٹ 238 روپے میں نے, میرے بچوں نے, میرے بھائیوں نے, میرے پاکستانیوں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ان اسٹیٹ بینک کو اور انٹرنیشنل لینڈر کو 238 روپے پے کیے ہیں. آپ کا مطلب یہ کہ ٹریلین میں آ جائے گا نا یہ جی جو بھی ہے. 30 ٹریلین کا قرض ہم نہیں اتار سکے, وہ بڑھ کے 90 ٹریلین ہو گیا, لیکن 238 ٹریلین پہ. تو اس کا مطلب یہ سسٹم ڈسیپشن کا ہے, دجالیت کا ہے, طاغوتی سسٹم ہے جس کے تحت ہم سب کو ٹریپ کیا ہوا ہے. حل کیا, اس کا سولوشن کیا؟ اس کا حل سر صرف یہ ہے کہ جب بھی ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکشنز ہیں, انسٹرکشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو حق پہ ہے اس کو پکڑ لو, جو حق پہ نہیں اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے سامنے حق پہ اگر وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی تو جو ایمان والا تھا اس کو کہا تھا کشتی میں آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی کہ جو ایمان والا ہے وہ ہجرت کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں آئے تو جب بازار بنائے, جب دیکھا یہودیوں کے بازار میں انجسٹس ہے تو اپنا خیمہ بنا کے بازار بنا دیا, کہا کہ ادھر کام کرو. سو ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ایک ایسے فورم کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم مسلمان جیت سکیں. بالکل صحیح کہا آپ نے یہ شہزاد صاحب. میرا خیال ہے خواتین حضرات اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ تقریباً جو ہماری ایلیٹ ہے جس کو بولتے ہیں اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اس میں علماء کرام بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, جو بندے پیسے کمانے کے چکر میں ہیں, جو اس زندگی کو بہت پرماننٹ سمجھتے ہیں, وہ سارے تقریباً اس دجالی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس قسم کا ایک آپس میں گٹھ جوڑ سمجھ لیں آپ. سیاستدانوں کا وہ فوری طور پر لا پاس کر دیتے ہیں, بزنس مین کو فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, علماء کرام کا وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں, باقی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. حکومت جو ہے وہ IMF, ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی, فائنینشیل مارکیٹ کی غلام ہے تقریباً بنی ہوئی. اور اسٹیٹ بینک کے رولز انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ اسٹیٹ بینک تو آزاد ہی نہیں ہوا, بلکہ وہ مبشر رکوان کی ایک ویڈیو اگر ہاتھ میں آ جائے تو وہ دیکھ لیں کہ اس نے یہی کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے کسی اسٹاف کے خلاف کوئی مقدمہ فائنینشیل طور پہ نہیں کر سکتے. شہزاد صاحب یہ جو اب انہوں نے ایجوکیشن شروع کر دی ہے اس میں اسلامک بینکنگ میں, PhD کروا رہے ہیں, MPhil کروا رہے ہیں, اور یہ ہر جگہ پہ کالجوں میں سارے لیکچر دے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر بالکل میری ملاقات ہوئی بہت سے پروفیسر سے, ایک نہیں, 1 2 3 4 میں نام گنوا سکتا ہوں. ان تمام سے جو میں سوال کرتا ہوں فائنینشیل اکنامسٹ کے, وہ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. مثلا میں نے کہا جی فائنینشیل اکانومسٹ ہیں جنہوں نے یہ سودی سسٹم کریٹ کیا, آپ کے پاس کوئی فائنینشیل اکانومسٹ کی کوئی اکومن ہے؟ اب انہوں نے فائنینشیل اکانومسٹ کا لفظ ہی پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ جی 10 لاکھ روپے آپ کے والد صاحب نے سیو کیے جب 10 روپے کا ڈالر تھا, ویلیو گین کی بات کر رہا ہوں, اور آج 10 لاکھ روپے آپ لے کے جاتے ہیں ڈالر کنورٹ کرنے کو, $3,000 ملتے ہیں, $97,000 کون لے گیا؟ یہ 2 سوال ہیں جن کا اسلامک بینکنگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے, کیونکہ قرآن فائنینشیل ویلیو کے ساتھ ساتھ اس کی مانیٹری کوالٹیٹیو ویلیو کی بات کرتا ہے. یہ جو PhDs کرا رہے ہیں یہ انکمپلیٹ, جو کہتے ہیں نا انکمپلیٹ قرآن اور سنت کی کچھ آیات کو لے کے یہ اس کے اوپر PhD کرا رہے ہیں, اور جو باقی آیات ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں. کن آیات کی بات کرا رہے ہیں؟ سر میں بتاتا ہوں سر, اسلامک بینکنگ سورہ بقرہ کی 282 ایک 282 نمبر آیت ہے جو کلیئر کٹ کہتی ہے کہ جس نے قرض لینا ہے وہ اپنا لائر اپوائنٹ کرے جو ٹھیک ٹھیک لکھے, اور جس سے قرض لینا ہے اس کے پاس 2 مرد گواہوں کے ساتھ جائے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے ساتھ جائے اور ٹھیک ٹھیک لکھے کہ کتنی اماؤنٹ کا قرض چاہیے یا کتنی اماؤنٹ کی ادھار چیز چاہیے, اور اس کے بعد اس کے اوپر فکس پیریڈ کے لیے ڈٹرمن کرے کہ کتنے پیریڈ کے لیے ادھار چاہیے, اور باقی جو ٹرمز ہیں وہ ساتھ لکھوائے, تو پھر یہ ایک لیجٹمیٹ کانٹریکٹ ہے. میرا خیال ہے خواتین حضرات آپ نے ساری گفتگو سن لی, لیکن میرے حساب سے جو ہے نا شہزادہ صاحب ٹیکنیکل اور تھیوریٹیکل اکیڈیمکس چیزیں اس پہ بہت ماہر ہیں, بہت حاوی ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس میں ہمیں کوئی مہارت کا یا کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ کا کوئی اس میں کوئی
عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو بالکل تلی ہوئی ہے حرام ہمیں کھلانے کے اوپر، اور اس کے لیے وہ سارے کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارے جو عوام ہیں، جو حق پرست لوگ ہیں، جو سرفروش ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے۔ اس کو چینج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ ایک نوح کی کشتی بنا لیں، ایک سیپریٹ کو آرگنائزیشن ایسی بنائیں جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس کے اوپر لوگوں کو کر دیا جا سکے۔ وہ آج تک جو ہے وہ یہ کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ میں نے بھی آج سے 12 سال پہلے ایکویٹی پارٹیسپینٹ فنڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ انہوں نے وہ پوچھا جی کیا کریں گے، میں نے کہا جی یہ ایک فنڈ کریٹ ہوگا جو کہ مختلف بزنسز میں وہ ان پہ انویسٹ کرے گا۔ وہ انہوں نے وہ نہیں کرنے دی۔ ابھی بھی جب بھی کوئی آپ پیرلل قسم کی چیز، جس طرح آپ نے ایک کریٹ کی ہوئی ہے اتھارٹی، لا کے تحت بھی کریٹ کی ہے، وہ کبھی آپ کو کریٹ نہیں کرنے دیں گے۔ رہ گئی آپ کی جو اسلامی بینکنگ، تھیوریٹیکل چیزیں، اسٹیٹ بینک، گورنمنٹ آف پاکستان، IMF، پولیٹیشین، بزنس مین، یہ تو آپ کو لے ڈوبیں گے، ڈوب چکے ہیں، لیکن ڈوب چکے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں صرف اور صرف حق پرست لوگ جو ہیں، جو مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس سے اگر اجتناب کریں کسی طریقے سے، ایک تو اجتناب کریں، دوسرے کوئی ایسی کوئی تحریک چلائیں جس کے اوپر یہ اسلامی بینکنگ شوڈ بی لیبلڈ ایز انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ اینڈ شوڈ بی ٹوٹلی سارٹ آف، لوگ اس سے دور بھاگیں۔ اس میں سر میری ریکویسٹ یہی ہے کہ یونیورسٹیز سے کہ وہ جو ایکچولی اسلامک بینکنگ ہے وتھ کمپلیٹ سلیبس وہ پڑھائی جائے، تاکہ لوگوں کو شعور آئے کہ ایکچولی اسلامک بینکنگ ہے کیا، اس کو حلال بینکنگ کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ وہ میری شیخ عمران حسین صاحب سے بات ہوئی تھی، مطلب اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا یہ دس از اے ٹوٹل فراڈ، یہ بالکل بارہا کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو قسطوں کو بھی اس نے جائز قرار دے لیا ہے۔ انہوں نے ایک خواتین حضرات، میں موٹی سی چیز بتاتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے اندر کسی شے کی قیمت نقد اور ادھار ایک ہی ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ ایک چیز کی قیمت مدت کے ساتھ بڑھتی ہے وہ سود ہے اور حرام ہے، چاہے اس کو جو مرضی نام دے لیں، مبارکہ دے لیں، مبارکہ دے لیں، جس طرح مرضی نام دے لیں۔ دس از دا بیسٹ ڈیفینیشن آئی ایور کم اکراس، یعنی بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا، جو نقد قیمت اور ادھار قیمت ایک ہی ہوگی، جو مرضی ہو۔ ادھار آپ مہینے بعد پے کر دیں، 2 مہینے بعد پے کر دیں، لیکن اگر اس میں ادھار واپس دینے میں اگر کوئی انکریز ہوگا تو وہ سود ہوگا۔ تو میری گزارش صرف آپ سے شہزاد صاحب یہ ہے کہ ہمیں اب لوگوں کے ساتھ، کامنر کے ساتھ کو اپیل ایسی کرنی چاہیے کہ ایک تو جو ٹرو اسلامک بینکنگ قرآن کے مطابق 100 عام رسوم میں ڈال کے یہ یونیورسٹی کو پیش کر دیں، وہ کر دیں، وہ دے دیں۔ دوسرا یہ جو آپ کا پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں، مشارکہ مدارہ، اس کو بتا دیں، ڈیفائن کر دیں۔ تیسرا آپ نے جو لیگل فریم ورک تیار کیا ہوا ہے، وہ اگر کوئی خدا کا بندہ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دے۔ میرا خیال یہ خواتین حضرات، آج کا جو موضوع تھا وہ کافی الجھا ہوا موضوع ہے، بہت کمپلیکس ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ جتنا بھی حکومت کام کر رہی ہے اسلامی بینکوں کے لیے، ٹوٹل بالکل ناکارہ ہے۔ یہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارے کا سارا سودی نظام ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک غلاف چڑھا دیا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی بیئر جو ہے یہ تو جو کا پانی ہے، یہ تو شراب ہے ہی نہیں ہے، یا سور جو ہے وہ تو آج کل حلال ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کو ڈاکٹر آ کے ٹیکے لگاتے ہیں اور بڑے صاف ستھرے فارمز کے اندر وہ تیار ہوتا ہے۔ تیسرے نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ دیں چونکہ آج کل تو وہ پلز آ گئے ہیں، پریکاشنز آ گئے ہیں، اس میں زنا بھی جائز ہونا چاہیے، وہ تو تعویلوں کی ایک لسٹ بن جائے گی۔ اور اتنا کمپلیکس کر دیا اس پیسے والوں لوگوں نے، بزنس مینوں نے بھی سارے سسٹم کو، کہ وہ کچھ سرا ہی ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ ہمیں صرف شہزاد صاحب، میری گزارش صرف یہ ہے کہ چند ایک آیات لے کے اس کا سلیبس بنائیں، اور وہی سلیبس جو ہے وہ کہیں جی یہ بزنس کے لیے یہ امپلیمنٹ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا باقی سب ناکارہ چیزیں۔ بہت بہت شکریہ خواتین حضرات، اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے لوگوں سے بھی آپ مطلب ہے استدعا کریں کہ اس بینکنگ سے، اسلامک بینکنگ سے اور سودی بینکنگ سے پرہیز کریں، کہ دولت کے اوپر کم سے کم لوگوں کو کنٹرول نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ملاقات ویڈیو سے حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔